شہر کے ایک کونے میں ایک پرانا اسپتال تھا، شفا اسپتال۔ یہ اسپتال کئی سال پہلے بند ہو چکا تھا کیونکہ وہاں عجیب و غریب حادثے پیش آتے تھے۔ کبھی مریض خود کو کاٹ لیتے، کبھی مردہ خانے میں پڑی لاشیں خود بخود غائب ہو جاتی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس اسپتال میں کچھ ہے، کوئی ایسی چیز جو زندوں کو جینے نہیں دیتی۔ کئی سالوں بعد ایک پرائیویٹ میڈیکل گروپ نے اس اسپتال کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ اس اسپتال کو مکمل طور پر مرمت کیا گیا، نئی مشینیں لگائی گئیں، عملہ نیا بھرتی کیا گیا، لیکن دیواروں پر لگی نمی اور پرانی اینٹوں میں چھپی سسکیاں وہی کی وہی تھیں۔ کسی نے انہیں مرمت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور شاید یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ڈاکٹر علینا ایک نوجوان اور پرعزم ڈاکٹر تھی جسے شفا اسپتال میں تعینات کیا گیا۔ وہ شہر سے باہر کے علاقے سے آئی تھی اور نئے چیلنجز کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے اسپتال کا پہلا قدم رکھا تو اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پوری گرمیوں میں بھی اسپتال کے اندر سرد ہوائیں چلتی تھیں، جیسے کوئی سانسیں لے رہا ہو۔ اسپتال کا اسٹاف اس سے نرم لہجے میں ملا، مگر سب کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر زبان پر تالے لگے ہوں۔ کچھ نہیں، بس پرانا اسپتال ہے، عادت ہو جائے گی، نرس سارا نے کہا، مگر اس کی لرزتی آواز خود ایک گواہی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ علینا کی پہلی رات اسپتال میں ڈیوٹی تھی، نائٹ شفٹ۔ رات کے 12 بجے کے بعد وارڈ نمبر 9 سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ جب وہ بھاگ کر پہنچی تو کمرہ خالی تھا، صرف پنکھا چل رہا تھا اور فرش پر خون تھا۔ مگر رپورٹ کے مطابق اس بیڈ پر کوئی مریض نہیں تھا۔ اس نے CCTV چیک کروایا، کیمرہ صرف اسی وقت نو سگنل دکھا رہا تھا۔ جب وہ واپس وارڈ میں آئی تو اسے لگا جیسے کوئی عورت سفید وردی میں کھڑی ہے۔ وہ پلٹی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک نرسنگ اسٹیشن پر رکھا بلب زور سے پھٹ گیا۔ اگلی رات علینا نے اپنے ساتھ نرس سارا کو بھی رکھا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، میڈم، سب جانتے ہیں یہاں کوئی ہے، ہم اسے وردی والی عورت کہتے ہیں۔ علینا نے حیران ہو کر پوچھا، کون؟ سارا نے لرزتے ہوئے بتایا، پہلے یہاں ایک نرس کام کرتی تھی، نجمہ، اسے ایک مریض نے قتل کر دیا تھا، اسی وارڈ نمبر 9 میں۔ کہتے ہیں اس کی لاش کبھی نہیں ملی اور تب سے وہ اس وارڈ میں دکھائی دیتی ہے۔ جو بھی اکیلا ہوتا ہے اسے یا تو چیخ سنائی دیتی ہے یا وہ عورت وردی میں سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ علینا نے ہنسنے کی کوشش کی مگر اس کی ہنسی کمزور تھی۔ اس رات وہ نرسنگ روم میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے قدموں کی آواز سنی۔ صبح تک اسپتال کا ماحول بدل چکا تھا۔ ایک نرس بے ہوش ملی اور اس کے ہاتھ پر ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو۔ ایک وارڈ بوائے غائب ہو گیا۔ علینا نے اسپتال کے ڈائریکٹر سے بات کی مگر اسے صرف جواب ملا، یہ سب ذہنی تھکن ہے، کام پر دھیان دو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر رات کچھ نہ کچھ ہونے لگا تھا۔ کبھی کسی مریض کی آنکھیں خود بخود نکل آتی، کبھی بیڈز خود ہلنے لگتے۔ ایک دن علینا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وارڈ نمبر 9 میں کوئی عورت کھڑی ہے، سفید وردی، لمبے کالے بال اور آنکھوں میں خالی پن۔ وہ تیزی سے دیوار میں غائب ہو گئی۔ مردہ خانے میں رکھا ہوا فریزر اچانک کھل جاتا تھا۔ جو لاش رات کو بند ہوتی صبح غائب ملتی۔ کبھی لاش اپنی پوزیشن بدل لیتی جیسے کوئی اسے حرکت دے رہا ہو۔ ایک بار تو ڈاکٹر علینا نے دیکھا کہ لاش
آنکھیں کھول کر اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں، اس نے چیخ کر کہا، مگر لاش اب بھی پلکیں جھپک رہی تھی۔ اس نے کیمرہ آن کیا مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فوٹیج میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف خالی کمرہ، مگر اس کی آنکھوں نے کچھ اور دیکھا تھا۔ اور پھر اسے محسوس ہوا کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ علینا نے ہسپتال کے پرانے ریکارڈ نکلوائے۔ فائل نمبر 317 میں نجمہ نرس کا ذکر تھا اور ایک واقعہ، نجمہ نرس کو مریض اکرم نے چاقو مار کر قتل کر دیا۔ لاش لاپتہ، کیس بند، مگر وہ مریض، اس کا کیا ہوا؟ اس کی فائل نہیں ملی، جیسے اسے کسی نے مٹا دیا ہو۔ پھر اسے ایک پرانی نرس ملی جو ریکارڈ دے چکی تھی، نام تھا زبیدہ بی بی۔ زبیدہ بی بی نے کہا، نجمہ کو انصاف نہ ملا، اس کی روح بھٹکتی رہے گی، وہ صرف ان سے بدلہ لیتی ہے جو سچ کو چھپاتے ہیں، اور جو سچ جان جاتے ہیں وہ بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ ختم نہ ہونے والا اختتام۔ اگلی رات علینا نے وارڈ نمبر 9 میں کیمرے لگا دیے اور خود وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے تقریباً 12:45 پر کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، دیواروں پر خون ابھرنے لگا۔ پھر وہ عورت سامنے آ گئی، سفید وردی میں، زمین سے 3 انچ اوپر ہوا میں تیرتی ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ علینا کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے سچ جان لیا ہے، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح اسپتال کا دروازہ بند ملا۔ عملہ حیران رہ گیا، نہ CCTV چل رہے تھے، نہ مریض ہوش میں تھے۔ وارڈ نمبر 9 کے بیڈ پر صرف ایک چیز تھی، علینا کی وردی، خون میں لت پت، اور ایک نوٹ، اب میری جگہ کوئی اور سنبھالے گا۔ اسپتال آج بھی چل رہا ہے، مگر وارڈ نمبر 9 آج بھی بند ہے۔ کبھی کبھار وہاں سے کسی عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے، اور نئی نرسیں خواب میں ایک ہی جملہ سنتی ہیں، سچ جاننے والوں کو مرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔